یہ بال سے باریک پل پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ بلا شبہ ہم سب کو اس پل کو پار کرنا ہے۔ اس پل کو پار کرنے کے لیے 7 سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ یہ کون سے 7 سوالات ہیں؟ کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کو اس طرح بیان فرمایا۔ پل صراط کو پار کرنے کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کو اسے پار کرنا بہت آسان اور کچھ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ اس پر سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ فرشتے پکاریں گے، ہے اللہ سلامتی فرما، لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے ان کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ احادیث نبوی میں آتا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ درجات بلند ہوں گے وہ اتنی ہی آسانی سے اس پل کو پار کر لے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ چاہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دیں گے تاکہ حشر کے میدان میں جمع ہو سکیں۔ روز محشر سب کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو دنیا میں کیے تھے۔ دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ تعینات کیے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ روز محشر ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اعمال نامہ ہاتھ میں آتے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ احادیث کے مطابق پل صراط ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے، ایمان میں کامل رہا، وہ آرام سے گزر جائے گا، جبکہ جو برا کام کرے گا وہ ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر جائے گا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو پار کریں گے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط کو پار کرے گی۔ پل صراط کو پار کرنے سے پہلے 7 سوالات پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1، ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایمان مکمل ہوا تو پہلا مرحلہ ہم پار کر جائیں گے۔ کافر پہلے مرحلے میں ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ دنیا میں انہیں ایمان لانے کا موقع ملا لیکن وہ ایمان لائے نہیں۔ دوسرا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی فرض کی ہوئی نمازیں پڑھی یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو تباہ کیا۔ تیسرا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا۔ اگر ہم نے اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دیا صحیح جگہ پر خرچ کیا ہوا تو ہم یہ مرحلہ بھی پار کر جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو غلط جگہ پر خرچ کیا تو ہم پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے۔ چوتھا سوال ہم سے روزے کے بارے میں کیا جائے گا۔ روزہ ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ پانچواں سوال حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم مالی طور پر مضبوط تھے تو ہمیں ضرور ایک بار حج کرنا چاہیے۔ اگر مالی حالات اجازت دینے کے باوجود ہم نے حج نہیں کیا تو دنیا سے تو ہم بچ نکلیں گے لیکن پل صراط پر پھنس جائیں گے۔ چھٹا سوال حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے دوسروں کے جو حقوق ہم پر تھے کیا ہم نے ان کو ادا کیا۔ ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، بہتان تو نہیں لگایا یا کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی انسان کا ناحق خون تو نہیں بہایا۔ ساتواں سوال طہارت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہوئے تو مطلب یہ مرحلہ بھی ہم اللہ کے فضل سے پاس کر جائیں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے بعد جنت اور جہنم اپنے اپنے بندوں کو لے لیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نیک اور کامیاب لوگ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو پتہ تک نہ چلے گا۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے پل صراط کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم وہ پل اپنے اعمال کے بل بوتے پر پار کر چکے ہو۔ جنت ایک خوبصورت جگہ ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ دوستو، دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔